بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ٹاپک آج بھی وہی ہے کہ ما ظنکم برب العالمین، وہی سوال جو ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ رب العالمین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، اور میرا عذاب بھی بہت درد دینے والا عذاب۔ یہ رب اپنی ذات بیان کر رہا ہے آپ کے لیے۔ آپ رب العالمین کو فار گرانٹڈ نہیں لے سکتے۔ جب نافرمانی کرتے ہیں سزا پاتے ہیں، اپنی خواہشوں کو رب سے آگے کر لیتے ہیں، اپنی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ آپ جتنی بھی فوجیں ہیں دنیا کی، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی قانون ہے، ایک منصف ذات ہے رب۔ اللہ کی لشکروں کو تو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ رب کی اوبیڈینس کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور جو بھی رب کی نافرمانی اس دنیا میں کر رہا ہے سزا پا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم آپس میں ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی مصیبت آ رہی ہوتی ہے وہ خدا کی اجازت سے آتی ہے، اور پہلی غلطی پہ تو خدا آپ کو معاف پکڑتا نہیں ہے۔ جب آپ خطاؤں میں گر جاتے ہیں تو پھر عذاب آتا ہے، اور پھر مجرموں کو ہمیشہ کے عذاب میں رکھتا ہے۔ ہم رب کی پہچان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ رب کو سیکھنا پڑتا ہے۔ ہمیں مثال ابراہیم رسول اللہ کی طرف سے جاؤں گا، وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 74 سے شروع ہوتی ہے۔ جب کہا اس قال ابراہیم لابی آزر اتتخذ اصناما آلہہ انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو کہا کہ تم نے بتوں کو اپنا معبود، مالک، الہ بنا لیا ہے، میں تمہیں اور تمہاری قوم کو سری راستے سے گما ہوا پا رہا ہوں، کھلم کھلا گمراہی میں پا رہا ہوں۔ اب یہ بات کہ انہوں نے اٹھ کے یہ نہیں کہ ایک دن ان کو انہوں نے جا کے کہہ دیا اپنے باپ کو، وہ باقاعدہ ایک پروسیس آف لرننگ میں گیا۔ جب اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنے رب پہ یقین آ گیا، اللہ نے ان کو علم عطا کیا، وہ مخلص ہو گیا، اللہ کو سیکھا، اس نے اللہ کے ملکوت بادشاہت کو سیکھی، تو اس نے سب سے پہلے اپنے ایگزسٹنگ ریلیجن کو چیلنج کیا۔ اور جب بھی ایگزسٹنگ ریلیجن کو چیلنج کیا جاتا ہے تو پوری قوم آپ کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہی ہر رسول کا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، انہوں نے بھی چیلنج کیا، ایگزسٹنگ دین کو چیلنج کیا کہ بھئی مالک ہمارا ایک ہے، آپ نے اتنے بتوں کو پکڑ رکھا ہے۔ تو کیا ہوا؟ مکے سے نکال دیے گئے۔ یہی بات میں صرف ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رکھوں گا، ان کی مثال کیونکہ قرآن میں دی ہوئی ہے۔ غور طلب بات ہے، اور یہ سنیں، اور یہی پروسیس سے ہر انسان گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گزارے گا اگر اللہ نے آپ کو چن لیا۔ یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ مالک ہے آسمانوں کا، زمین کا، وہ مرتا بھی نہیں ہے، زندہ تابندہ ہے، اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ قریب ترین ذات وہی ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ آپ اللہ کو تو نہیں پا سکتے، تمہاری آنکھیں نہیں پا سکتی،
پر وہ پا سکتا ہے اپنی نظروں سے سب کچھ دیکھ کر، کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے اس غیب اور حاضر رب کو پہچاننے کی۔ لامحدود ہے، یہ تو آپ کی وسعت علم کی کمی ہے کہ آپ نے ان کو 99 ناموں میں بند کر دیا ہے۔ یہ تو آپ نے اللہ کی حد باندھ دی ہے۔ خدا تو ہماری جتنی بھی باتیں کریں، لہ الاسماء الحسنی، ساری خوبصورت نام ان کے، یہ میں الگ سے ٹاپک پہ بات کروں گا، پہلے میں یہ اس تک آؤں گا، لیکن خدا کو حد میں ڈالنا یہ ہماری بہت بڑی خطا ہے کہ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا اپنے باپ سے تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ اس طرح ہم نے وَكَذَلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم نے دکھایا ابراہیم کو بادشاہت آسمانوں اور زمین کی تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ رب پہ یقین بہت ضروری ہے، وہ علم کے بغیر نہیں آتا، اور خدا ہی آپ کو دیتا ہے علم۔ ہمارا استاد، ہمیں سکھانے والا، ہمیں علم دینے والا، یہ سب خدا بذات خود ہے۔ ہمارے بابا آدم کو بھی اپنی طرف سے رب نے علم دیا، فرشتوں نے نہیں سکھایا ان کو۔ آج بھی وہی طریقہ چل رہا ہے، انسان کو خدا خود ہی علم دیتا ہے۔ ہمارا سکھانے والا، ہمیں سکھانے والا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے، قرآن سکھاتا۔ آپ نے اس بات کو یقین کرنا ہے، وہ کیا؟ تاکہ ان کو ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکوت سماوات اور آسمان اور زمین کے بادشاہت دکھائی تاکہ ان کو یقین آ جائے۔ کیسے؟ بس جب ان پہ رات آ گئی، راہ کوکبہ، تو انہوں نے ایک تارا دیکھا تو کہنے لگا ھذا ربی، یہ میرا رب۔ اب تارا کو وہ پراپر پروسیس آف لرننگ سے گیا، ایک تارا دیکھا، اسٹڈی کی کیا ہو رہا ہے، خدا نے ان کو کتنا علم دیا، تب ان کو یقین ہوا کہ یہ تو سارے کنٹرول میں چل رہے ہیں، اپنی مرضی کسی کی نہیں ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہتا میں تو غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ غور طلب بات ہے کہ ہی واز گوئنگ، ایک لرننگ پروسیس سے گزر رہے تھے، وہ غور کر رہے تھے ایک ایک چیز کے اوپر۔ ان کو پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب تابع ہیں، ان کی مرضی نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تارے جو ہیں ایک سسٹم، ایک نظام کے تھرو چل رہے ہیں، جن کا کنٹرول کرنے والا ایک ساتھ ہے۔ پھر انہوں نے چاند دیکھا روشن، کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، یہ میرا رب ہے، میرا سسٹینر ہے۔ فلما افلا، جب وہ چھپ گیا، یہ کہا کہ اگر مجھے رب نے، اب یہاں پہ پہچان رہا رب کو، اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں تو ظالم میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ میں سے ہو جاؤں گا۔ خدا ان کو سکھا، چاند کی موومنٹ دیکھی، وہ ایک فکس دوار پہ چل رہا ہے، اپنی کوئی اتھارٹی نہیں، ایک نظام پہ چل رہا ہے، نہ آپ کا کوئی بگاڑ سکتا ہے، نہ وہ آپ کا کوئی بھلا کر سکتا ہے۔ وہ پراپر انہوں نے چاند کی موومنٹ دیکھی، سیکھی اللہ نے، تب پتہ چلا کہ یار دس از ناٹ گاڈ۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو روشن تو انہوں نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، ھذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے۔ جب وہ بھی چھپ گیا تب ان کو یقین آ گیا۔ جب سورج کو بھی دیکھا کہ اتنا چمکتا ہوا، اتنی دنیا کو روشنی دے رہا ہے، اتنی طاقت دے رہا ہے، اتنی انرجی دے رہا ہے، لیکن ان کے پیچھے یہ خدا کی ایک طاقت وجود کر رہا ہے، تو فوراً ہی ان کو یقین آ گیا کہ اب تو یہ خدا نے ان کو
پروسیس آف بادشاہت دکھائی کہ خدا کی بادشاہت ہے. چاند، سورج، تارے یہ سارے خدا کے تابع ہیں، ان میں کوئی ربوبیت نہیں ہے، یہ محکوم ہے، سب مسخر ہیں رب کے احکام کے. تب ان کو جب یہ آیا تو پھر انہوں نے کہا یا قومی، اے میرے قوم، انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں اس سے جو تم شرک کر رہے ہو. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا چہرہ اس ذات کے لیے متوجہ کر دیا جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، اور میں خاص اللہ والا ہو گیا، حنیفا، توحید کرنے والا، اللہ والا، خاص رجوع کرنے والا ہو گیا، اللہ والا، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اب اس لیے قوم نے تو جھگڑنا تھا ان سے، ان کے تو بت بنے ہوئے تھے، اتنے خدا بنے ہوئے تھے. تو وہاں جو قوم، جب بھی آپ ایک رب کو پکڑیں گے آپ سے ہمیشہ لڑائی ہوگی، ہمیشہ. یہ بات ہر رسول کو، یہی عوام کو یہ بات چبھتی ہے کہ ایک رب کو کیوں پکار رہے ہیں. وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اور بت بھی ہو. تو نے کہا وحاجہ قومی، تو نے کہا تو حاجونی فی اللہ، کہ تم اس سے اللہ کے بات میں جھگڑ رہے ہو. اسی نے تو قد ہدانی، اسی نے تو مجھے ہدایت دی ہے، وہی تو ہدایت دینے والا ہے، وہی تو راستہ دکھانے والا ہے. میں ولا خاف ما تشرکون بھی، میں نہیں ڈرتا جو تم اس کے ساتھ برابر ٹھہرا رہے ہو اوروں کو بھی رب کی ضرورت کے لیے ڈال رہے ہو. رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے. ولا خاف ما تشرکون بھی الا ان یشاء ربی شیئا، میں نہیں ڈرتا جو تم شرک کرتے ہو، ہاں مگر جو اللہ چاہے. سب کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں، ہر بات پہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں نہیں ڈرتا، یہ ڈر مجھ سے میرا رب ہٹائے گا. ہاں اگر اللہ چاہے تو I can't do anything. یہ ڈر بھی میرے لیے خدا نے میرے دل میں ڈالا ہے، وہی میرے پیچھے کھڑا ہے رب العالمین. میں نے رب کو پکڑ لیا، وہ زندہ رب ہے، میری مدد کرے گا. میں نہیں ڈرتا تم لوگوں سے. لیکن اگر میرا جب مجھے ڈرانا چاہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جو میرا رب چاہے وہ الگ بات ہے، کیونکہ وسع ربی کل شیء، میرے رب نے ہر چیز کو علم سے سمیٹ رکھا ہے، علم سے کنٹرول کر رہے ہیں. افلا تتذکرون، یا تم لوگ نصیحت نہیں پکڑتے؟ رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہو مجھ سے، جبکہ کنٹرول ہی سارا رب کے پاس ہے. رب کی بات میں تم مجھ سے کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اور میں کیوں ڈروں جو تم شرک کر رہے ہو؟ میں کیوں تمہارے پیروں بزرگوں کو مانوں؟ یہ سارے بت ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی آپ نام پکار رہے ہیں سارے بت ہیں. میں کیوں ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، میں کیوں ڈروں جس سے تم شرک کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارے جا رہے ہو. اور تم نہیں ڈرتے، وَلَا تَخَافُونَ، تم اس بات سے نہیں ڈر رہے ہو انکم وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو. میں کیوں ڈروں؟ تم تو اللہ کے ساتھ، تم تو ڈرتے نہیں ہو کہ تم اللہ کے ساتھ، اللہ کا ڈر ہی تم میں نہیں ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اوروں کو برابر ٹھہرا رہے ہو. ما لم ينزل بی علیکم سلطانہ، اللہ نے اس کی کوئی جس کی دلیل ہی نہیں اتاری. ہاں اگر اللہ کہہ رہے کہ بھئی اس سے ڈرو تو پھر تو یہ اللہ کا حکم ہو گیا، یہ اللہ کی بات ہوگی. لیکن اللہ نے اگر کوئی دلیل نہیں اتاری تو میں کیوں ڈروں؟ تم تو اللہ سے نہیں ڈرتے.
وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کہ تم تو اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ نے اس کی دلیل ہی نہیں اتاری۔ کس فریقین کو حق امن میں رہنے کا؟ وَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کس دو فریقوں میں، ایک اللہ والا، ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والا، کون سے دو گروپوں کو زیادہ حق ہے امن میں رہنے کا؟ اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو بتاؤ، کس کو امن میں رہنے کا حق ہے؟ پیس میں کون سا گروپ ہوگا؟ پھر آگے خود ہی بتاتے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانہم بِظُلْمٍ، اور انہوں نے اپنے ایمان میں کوئی ظلم نہیں کیا، نہیں ملایا اپنے ظلم میں۔ سب سے بڑا ظلم، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا عظیم ظلم ہے۔ یہ ظلم، کفر، کافر، مشرک، فاسق، یہ سب کی ڈیفینیشن ہم قرآن سے جائیں گے، اپنی ڈیفینیشن نہیں بنائیں گے۔ جنہوں نے، ان لوگوں کو زیادہ حق امن میں رہنے کا جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم نہیں ٹھہرایا، کوئی شرک کا کوئی بھی پہلو نہیں رکھا۔ اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی لوگ یہ امن میں ہوں گے، یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اپنے ایمان میں کبھی کوئی ظلم مت ٹھہرائیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی خدا نے اپنی دلیل نہیں اتاری، قرآن میں بات نہیں کی، کیونکہ سبیل رب کا، اپنے رب کے راستے پہ ہم نے چلنا۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں ہر بات خدا خود کر رہا ہوتا ہے۔ الگ بات ہے کہ رسول آگے ہوتے ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، فرعون کے پاس بھی جاتے ہیں، نمرود کے پاس جاتے ہیں، سب کے پاس جاتے ہیں، لیکن پیچھے خدا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تل کا حجتنا، یہ میری دلیل تھی، حجت تھی میری، یہ میں نے دی تھی، ہماری دلیل تھی۔ آتیناہا ابراہیم علی قومہ، میں نے دی تھی ابراہیم کو اس کی قوم پر۔ دیکھیں اسی طرح آپ بھی جو اللہ والا کام کریں گے، اللہ ہی آپ سے کرائے گا، سب پیچھے آپ کے اللہ ہوگا۔ لیکن خدا آپ کو، اگر کاش کہ ہمیں بھی چن لے کہ ہم خدا کی بڑائیوں میں لگ جائیں، اور کل، کیونکہ خدا نے، اور یہ زندگی کے کچھ لمحات اللہ کے لیے وقف کرتے، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جائیں، کیونکہ جو بھی آپ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں کبھی ضائع نہیں ہوگا، اللہ کے پاس پائیں گے۔ اپنے اکاؤنٹیبلٹی کریں اپنی، کہ میں رب کے لیے کیا کر رہا ہوں، مجھے تو رب نے بھیجا اپنی غلامی کے لیے، تو میں کیوں نہ رب کی غلامی کروں؟ اس کی کتاب سیکھیں، اللہ سے نصیحتیں ڈائریکٹلی لیں، مخلص ہو جائیں، اپنے آپ اصلاح کریں، اپنے آپ کو چینج کریں۔ یہی ایمان ہے آپ کا۔ تو کہتے ہیں یہ ہماری دلیل تھی جو اپنی ابراہیم کو دی اپنی قوم پہ، نرفع درجات من نشاء، جس کو چاہے ہم ان کے درجے بلند کرتے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب بہت حکمت والا اور بہت علم والا۔ ہم نے صراط مستقیم کی، پچھلے لیکچر میں میری بات کی تھی، صراط مستقیم کی چلنا ہے، رب کے راستے پہ چلنا ہے، اور دعوت دینی ہے رب کی طرف۔ تمام رسولوں کو جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں ان سے ہم نے لینی ہے، ساری اسٹڈی کریں گے، کس کس قوم کو کیا کیا سزا ملی، اور خدا کی سنت کیا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے رب العالمین سکھا رہے ہیں، ہر ایک کو آج بھی سکھا رہے ہیں، رزق بھی دے رہے ہیں، زندگی بھی دے رہے ہیں۔ لیکن آپ اپنی آپ کو کہتے ہیں نا رب والے بن جائیں، بس میں تو رب والا ہوں، ربانین بن جائے، مسلم بن جائے، اللہ کے غلام بن جائے۔ جو بھی رجوع کرے گا رب کی طرف ضرور خدا کو پائے گا، راستہ دکھائے گا۔ اور سب سے بڑا راستہ یہ قرآن کا ہے، مضبوط راستہ۔ ادھر سے جو ہی باہر نکلیں گے شیطان پکڑ لے گا، وہ اللہ کی ہدایت نہیں ہے، چاہے
پوری دنیا اس پہ بھی چل رہی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سچ پہچاننے کی توفیق کرے اور سچ کو فالو کریں۔ سچ ہی آپ کو فائدہ دے گا، جھوٹ کبھی کہیں نہیں دے گا، کوئی فائدہ نہیں ہے جھوٹ پہ چلنے کا۔ آئیڈینٹیفیکیشن آف ٹروتھ، سچ کی پہچان بہت ضروری ہے۔ یہ آپ نے خود اٹھنا ہے، مخلصی سے اپنی اصلاح کے لیے اٹھنا ہے، تو خدا آپ کے لیے مخلص ہوں گے، خدا آپ کو راستہ دکھائے گا۔ توبہ کریں اپنے گناہوں سے، توبہ کریں، اس سے پہلے کہ دروازہ بند ہو جائے توبہ کی، توبہ کریں، ابھی توبہ کریں، کیونکہ اگلے وقت مومنٹ کا ہمیں نہیں معلوم، جب وہ گھڑی آ جائے، شاید موت کی گھڑی آ جائے یا وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، کسی کا بھی اس کا کوئی علم نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔